زیادہ غلو سے کام لیا گیا ہے، شاید اس لیے کہ لوگ بھی عادی ہو چکے ہوئے ہیں اپنی تعریفیں سننے کے، اور یاد رکھیں جب تعریف حد سے گزر جاتی ہے ذرا سی تصحیح کے قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن میں شکر ہے بچ گیا ہوں اس سے۔ میرا اپنا ایمان ہے کہ پروردگار عالم نے، یقین کیجئے، صرف انسانوں میں ہی نہیں تمام ذی روح کائنات میں شعر کہنے کا ہنر دیا ہے۔ مجھے علم نہیں آپ اس بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ بہت سے چرند پرند اور بہت سے جانوروں کی اقسام شعر کہتی ہیں۔ شعر الفاظ نہیں ہوا کرتے، شاعر ہونا اور شعر کہنا دو الگ چیزیں ہیں۔ شعر میرا خیال ہے ہر منجی پیڑی ٹھوکنے والا ٹھوک ہی لیتا، لیکن شاعر ہونا بالکل ایک الگ سی چیز ہے، اور وہ ہے آپ کا زندگی کا رویہ، کہ آپ اپنی زندگی کو اور کسی دوسرے کی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور زندگی سانس لینے کا نام نہیں ہے۔ آپ کو بہت سی ایسی مثالیں مل جائیں گی جو لوگ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے اس دنیا میں موجود نہیں مگر زندہ ہیں، اور ایک لا تعداد لوگوں کا قبیلہ ہے جو ہمارے آپ کے سامنے زندہ ہے مگر بے ذکر ہے۔ میں واقعی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اتنا حوصلہ کر لیتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے بارے میں اپنے دوستوں کی گفتگو سنوں۔ میرا خیال ہے نگہت نسیم کے ساتھ آسٹریلیا میں بہت زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کوئی پلانڈ جملہ نہیں میرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت اچھا شعر سننے والے اور کہنے والے لوگ موجود ہوں اور وہ اپنے درمیان کسی سخن گو اور سخن فہم کو تلاش نہ کر پائیں، تو وہ لوگ جو سخن فہم اور سخن گو نہیں ہیں ان کو مورد الزام دینا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہیں اپنی کسی ایک مضمون میں یہ لکھا ہے کہ میں یہ کہنے کا قائل نہیں ہوں خدا نہ خواستہ کہ نگہت نسیم اس عہد کی بہت بڑی شاعرہ ہیں۔ اس عہد میں شاعر ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ہونا تو بہت بات کی بات ہے، لیکن میرا اپنا طالب علمانہ تجزیہ جو ہے، جو میں لکھ چکا ہوں کہ نگہت نظم کی بنیادی طور پر شاعرہ ہیں، غزل سے ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور میں نے بڑی سختی سے منع کر چکا ہوا ہوں کہ غزل کی طرف مت آئیں۔ دراصل نظم میں ہمارے ہاں خواتین کا جو مزاج رہا ہے یا جو ان کا اختصاص رہا ہے، اس میں دو نام بڑی شدت سے اردو نظم میں آتے ہیں، ایک فہمیدہ ریاض کا اور ایک کشفت ناہید کا، لیکن پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان ایک نام کہیں سے نگہت نسیم کا آیا ہے، تاخیر سے آیا ہے، کسی وجہ سے آیا، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن جو میری طالب علمانہ تحقیق ہے، ان کی نظم کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے محسوس ہوئی، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، وہ یہ کہ بہت کم لوگ شاید زندگی میں ایسے ملے، ایک مجید امجد کے بعد مجھے یہ خوبی نظر آئی، جو اپنے پروفیشن کو اپنی شاعری میں استعمال کرے۔ غزل میں احسان دانش صاحب نے یہ کام کیا اور نظم میں مجید امجد نے کیا۔ میں اگرچہ غزل کہنے والا آدمی ہوں، میں نظم نہیں کہہ سکتا، بہت کم نظم کہتا ہوں، لیکن نظم بھی جب کہتا ہوں تو غزل کیسے انداز میں ہوتی ہے۔ لیکن نگہت کی نظم کے بارے میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظم میں آپ کو فکر اور مصروں کی ہی تازگی نہیں ملے گی، کچھ لفظ نئے قائم کرتی ہیں یہ، جو بہت کم لوگوں میں ہے۔ الفاظ کی جگالی کرنا، میں ایک شاعر کا نام نہیں لینا چاہتا، 30-40 ان کی کتابیں ہیں،
لیکن میں انہیں شاعروں کی فہرست میں نہیں رکھتا ہوں، اس لیے شعر کہنا اور شعر اگلنا دو بالکل الگ سی کیفیات ہوا کرتی ہیں. اور کتابوں کی تعداد سے آدمی شاعر نہیں ہوا کرتا. حسنی صاحب تشریف فرما ہے اور آپ میں سے جو لوگ کراچی میں رہے ہیں انہوں نے غزل کی ڈکشن کا ایک بہت بڑا نام عزیز حامد مدنی کا تھا. اس ڈکشن کی غزل نہ کسی نے پہلے کہی نہ عزیز حامد مدنی کے بعد کہی، لیکن عزیز حامد مدنی کی فقط ایک کتاب ہے. اپنے پچھلے ٹور میں میلبرن میں مجھے ایک خاتون ملی تھی، اللہ کا شکر ہے مجھے ان کا نام یاد نہیں ورنہ میں بتا دیتا. وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی ہمدانی صاحب آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ میری 2 کتابیں ہیں. میں نے کہا آپ تو اللہ میاں سے بھی بڑی ہیں، ان کی تو فقط ایک ہی کتاب ہے. تو کتابوں کی تعداد اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ آپ کتنے بڑے شاعر ہیں. فقط ایک شعر بہت ہوا کرتا ہے اپنے آپ کو شاعر منوانے کے لیے. حسنی صاحب سے میں نے پہلی مرتبہ بالمشافہ کچھ چیزیں سنی ہیں اور بہت مشکل باتیں وہ 2 مصروں میں ایک شعر کی صورت میں کرتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ دوستوں نے عمدن کربلا کو غزل میں استعارہ بنایا ہے جس سے میں ذہنی طور پر بالکل لگا نہیں کھاتا. لیکن حسنی صاحب کے ہاں کربلا جس صورت میں، جس شکل میں اور جس درد کے ساتھ لاشعوری طور پر آتی ہے، یہ شعورانہ کہے ہوئے مصرے نہیں ہیں، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں 10 محرم 61 ہجری کو کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، کربلا شروع ہوئی تھی. اور جدید 61 ہجری کا استعارہ نہیں، آج 2008 کی بھی ایک حقیقت ہے. اور ہم اپنے ارد گرد یزیدان عصر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسی طرح کھل کے بیعت کے تقاضے کیے جاتے ہیں. یہ کہنا کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہو تو دشمن ہو، یہ بیعت کا تقاضا ہی ہے. اور پھر ایسے یزیدوں کو بہت سے ابن زیاد مل جاتے ہیں اور ہماری حکومتوں کی تو ساری پالیسیاں ہی حکمت ابن زیاد پہ منحصر. دیکھیے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شاید سچ تو نہیں بولا لیکن سچ بولنے کی کوشش ضرور کی ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے بہت سے لکھنے والوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی خوبیوں کا اعتراف بھی برملا کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو بھی کھل کے کہتا ہے کہ یہ خامیاں اور خوبیاں پروردگار کی دین ہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھ میں خامی نہیں، سمجھیے اس میں کوئی خوبی نہیں. لہذا وہ باتیں جو سب میرے بارے میں کی گئیں، سوائے اس کے کہ میں اس پہ آپ کا ممنون ہوں کہ یہ ایک اخلاق کا تقاضا ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے میں ایسی کوئی خوبی ہے. ہاں میری اہلیہ، جسے کبھی کبھی نگت نااہلیہ بھی کہہ دیتی ہیں، وہ کہا کرتی ہیں کہ ان لوگوں نے تمہیں بابا کہہ کے، اب پتہ نہیں فکرہ ٹھیک ہے غلط مجھے نہیں پتا لیکن جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں میں اسے. وہ کہتی ہیں ان لوگوں نے تمہیں بابا کہہ کے واقعی بابا کر دیا. اصل میں یہ باباؤں کا قصہ بھی عجیب ہے. میں نے اشفاق احمد صاحب کے بعد قسم کھائی تھی کہ نہ کسی کو بابا کہوں گا اور نہ بابا بنوں گا، لیکن میرا کہا میرے سامنے آیا اور کچھ سزائیں پروردگار عالم اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لہذا یہ ویسی ہی ایک سزا ہے. میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، سب کا آپ تشریف لائے. مجھے پتا ہے کہ کام کے بعد آنا اور پھر اگلے دن ہم لوگوں کے ہاں سب کے ہاں سیٹرڈے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا بلکہ ڈبل کام کا دن ہوتا ہے، کیونکہ گھر کا گھاس بھی کاٹنا پڑتا ہے ان دنوں میں. میں خود بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں. لیکن مجھے یہ اعتراف کرنے میں قطعاً کوئی بخل نہیں ہے. ظفر بعض اوقات اس چیز کو نہیں مانتے. دیکھیے ہر آدمی چاہے وہ کتنا ہی چھپا ہوا ہیرا ہو، اسے کسی نہ کسی کو تو بہرحال کہیں نہ کہیں متعارف کروانا ہوتا ہے. اور احسان مندی تو ہمارا پہلا وصف ہے. اور ہمارے نبی آخر الزمان نے تو ان جاہل عربوں کا بھی احسان مانا تھا جنہوں نے انہیں ثابت کروایا کہ ہاں وہ صادق و امین تھے.
تو جب ان کے ماننے والے ہیں تو اس احسان مندی کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. میں واقعی پورے قلب صمیم سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بھائی ظفر حسین مجھے آسٹریلیا میں لے کے آئے، لیکن اس پہ خوش ہوں کہ میں نے خدا نخواستہ ان کی عزت میں کمی نہیں آنے دی. شاید جہاں میری عزت میں اضافہ ہوا وہاں لوگوں کو ان کے یقین پہ بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے کسی ایسے شخص کو اس خطہ زمین میں متعارف کروایا جو 2-4 حرف و لفظ کی خیرات در محمد و آل محمد سے لے کر اس قابل ہوا ہے. جو نام ہم لکھتے ہیں، دیکھیے مرثیے کے بارے میں ایک بہت غلط سی رویہ قائم ہو چکا ہے کہ شاید یہ شیعہ مسلک کی کوئی صنف ہے، اور اہل ادب نے بہت زیادتی کی. شاید یزید نے امام حسین علیہ السلام سے ایسا سلوک نہ کیا ہو جو اہل ادب نے مرثیے کے ساتھ کیا. دیکھیے مرثیہ بہت بڑی صنف ہے، اور یہ اسی مرثیے کی دین ہے کہ ہم جیسے لوگ بیت کے 2 مصروں کو غزل کے 2 مصروں میں جس طرح سے برتتے ہیں، اور جو شعر ابھی میں نے حسنی صاحب سے سنے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طرح سے کہا. میں یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شعر ہم بہت سنتے ہیں، بہت سناتے ہیں. میرے شعر تو کوئی ایسے ہیں بھی نہیں سوائے اس کے کہ ان میں بھی نوحہ اور مرثیہ موجود ہوتا ہے. شاخ گل پہ گلاب، نو کے سنا پہ گلاب میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تو میری اہلیہ کہنے لگی کہ ایسا مرثیہ سرایت کر چکا ہے تم میں کہ تم نے غزل کی کتاب کا نام بھی مرثیہ جیسا رکھا. مرثیہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن ظلم یہ ہو گیا کہ اسے یہ کہہ کہ یہ ایک مسلک کی چیز ہے یا اہل تشیع کی چیز ہے. آپ حیران ہوں گے، شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو، اور یہ میں مصدقہ بات حسنی صاحب کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ مسدس کی صورت میں اردو کا مرثیہ فقط اور فقط اردو کی ایجاد ہے. نہ ہم نے یہ عربی سے لیا ہے، نہ فارسی سے لیا ہے، نہ کسی اور زبان سے لیا ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور ایسے نقاد حضرات جو کتاب پڑھے بغیر تبصرہ کرنے کے عادی ہیں، اور جنہوں نے خود کبھی بھی غزل کا ایک شعر یا ایک بند مرثیے کا نہیں لکھا، یہ ایسے ہی لوگوں کی کئی ہوئی کہانیاں ہیں. اور میں تو چونکہ نقادوں کو مانتا نہیں ہوں بہت سی چیزوں کی طرح، تو میں بہت سے نقادوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ مرثیے کا ایک بند لکھیے، میں آپ کو انشاءاللہ اتنی دیر میں 40-50 غزلیں اور 20-30 نظمیں لکھ کے دکھاؤں گا. تو بڑی مضبوط صنف ہے، اور اس کو اس طرح سے ہم نے ضائع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ادب کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. دنیا کے کسی ادب میں جو لوگ انگلش آپ میں سے انگریزی لٹریچر کو جانتے ہیں، وہ اگر ایلیجی کا موازنہ مرثیے سے کرتے ہیں تو وہ بالکل غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ایلیجی انگریزی ادب میں اور مغربی معاشرے میں ہر اچھے برے کم علم جاہل غنڈے بدماش کے مرنے پہ کہی جاتی ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ اللہ کے پاس چلا گیا آدمی، اس کا اور اس کا معاملہ ہے تو ہم اسے اچھی طرح سے بھیجیں. مرثیہ وہ تعزیتی چیز ہے، مرثیہ قطعاً ایسے نہیں. میں نے کہیں لکھا تھا کہ اردو مرثیے کو اپنی دلالت کے لیے جتنی بڑی دلیل چاہیے تھی وہ محمد و آل محمد سے کم نہیں ہو سکتی تھی، بس اتنی بڑی دلیل چاہیے تھی. میں اسے کوئی مسلک کے حوالے سے نہیں دیکھتا ہوں. ایک بات صرف یہ سر راہ آ گئی کہ غزل نظم یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، مگر جو فورس مرثیے کی ہے، اور مرثیہ فقط 4 لائنوں کا ایک بند اور 2 مصروں کی ایک بیت تو نہیں ہے. مرثیہ تو ہماری نظموں میں بھی آتا ہے، اور ہم لوگ ایسے بعض اوقات ظالم ہیں کہ ہم منیر نیازی کو بھی مرثیے کا شاعر کہتے ہیں، اور احمد فراز کو بھی، کہ ایک نظم انہوں نے کربلا پہ لکھتی تو لوگوں کو میں نے کہا کہ پھر سروجنی نائڈو کو بھی مرثیے کی شاعرہ کو، کیونکہ ان کی تو بڑی مارکت الآراء نظم ہے کربلا کے اوپر. مطالعہ چونکہ ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو یہ علم، آپ شاید یہ سن کے حیران ہوں کہ نعت کے میدان میں اور مرثیے میں جتنا کام اہل حنوط نے کیا ہے، شاید اگر میں غلط نہیں تو مسلمانوں نے نہیں کیا. 1968 سے آج تک 6 والیوم اتنی ضخامت کے چپ چکے ہیں، جن میں صرف ہندوؤں کا کلام نعت اور محمد و آل محمد کے لیے ہے. اور انہی ہندوؤں میں ایک ملکی رام نام کا آدمی گزرا ہے جس نے تقریباً 2500 شعروں کی ایک نظم پانی کی ردیف میں کہی، اور وہ پہلا آدمی تھا جس نے پانی کی ردیف استعمال کی. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے لکھا.
بس یہ جی چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی جو میرے اپنے ذہن میں خیالات ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. نکہت نسیم کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ میں اپنوں کا شکریہ ادا کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور یہ دو گھر جو سید ظفر حسین کا اور نکہت نسیم کا ہے یہ میرا اپنا گھر ہے. میں اپنے گھر کی طرح آتا ہوں اور یہاں کچن میں کھڑے ہو کے کھانا بھی پکاتا ہوں جیسے اپنے گھر میں پکاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے. یاد رکھیے کہ عزت ایک انویسٹمنٹ ہے. جو عزت کرتا ہے پروردگار عالم اسی دنیا میں اسے عزت دیتا ہے. میں نے یہ انویسٹمنٹ واقعی شعوری طور پر کی ہے اور مجھے اس کا پھل 70 گنا یہی ملا ہے. آگے کیا ہوگا آگے کا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ یقین ہے کہ یہ 70 گنا 170 گنا ہوگا.